بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ آہنگی میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کثرت سے آڑو استعمال کریں۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں، پھر چہرے پر لگائیں۔ چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھا لیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ ناظرین، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ، تو سرکہ میں برکت عطا کر۔ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا۔ دانت کے درد میں گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یوگا آپ کی ذہنی صلاحیتوں اور امنگوں کو جوان رکھتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ اجوائن کا جوس پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آلو کھانے والوں میں ذہنی دباؤ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ دانے دار میتھی کو گرم پانی کے ساتھ کھانے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پیاز کا استعمال کریں۔ ناظرین، اگر توکل سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ ادرک کی چائے پیٹ کا درد ختم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ تیز پتی والی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ اس کا استعمال تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ ناریل کے اندر جو بال ہوتے ہیں ان کو جلا کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور 1 بڑا کپ آپ سرسوں کا تیل لیں۔ اس میں 2 چمچ کلونجی، 2 چمچ میتھرے، 2 چمچ مہندی، 2 چمچ لیمن کا رس، ان سب چیزوں کو اتنا پکائیں کہ یہ سب چیزیں براؤن ہو جائیں۔ پھر اس کو محفوظ کر لیں اور اس میں ناریل کا تیل ایڈ کر کے یہ اپنے بالوں پر لگائیں۔ اس ٹوٹکے سے بالوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنو کہ ہر بندہ گناہ گار نظر آنے لگے۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ روزانہ یا بصیرو پڑھے، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوؤں اور خشکی سے نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین، معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر ہمارا پانی پینا بے حد مفید ہے۔ بجلی کا کرنٹ لگنے سے دھڑکن بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جس سے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اگر آپ کسی متاثرہ شخص کے پاس ہوں تو فوری اس کے پاؤں کے نیچے چھڑی سے ماریں تو دھڑکن انشاءاللہ چل پڑے گی اور ایک زندگی بچ جائے گی۔ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں 3 بار کھیرا ضرور کھایا کریں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں
ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غسل کرنے سے پہلے پورے بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور اس کے بعد نہا لیں۔ اس سے آپ کا جسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور ساری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی۔ ناظرین، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ داڑھ میں درد ہو رہا ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر کے داڑھ پر مل دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ لیمو نچوڑ کر پینے سے اور دوپہر کو بھی استعمال کرنے سے موٹاپے میں تیزی سے کمی آئے گی۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو۔ سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ رات سوتے وقت سرسوں کے تیل کے چند قطروں کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور نظر زندگی بھر کمزور نہ ہوگی، نہ ہی آنکھوں کی کوئی بیماری ہوگی۔ ناظرین، کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ جسم میں بے چینی اور تھکاوٹ ہونے لگے تو انار کے جوس میں لیمو نچوڑ کر پیا کرو۔ ہفتے میں آڑو ایک بار ضرور کھایا کرو، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 4 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے مرض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہو جائے گا۔ ناظرین، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجوریں ملا کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹماٹروں کا سوپ پینے سے چہرے کی چھائیاں اور جھریاں غائب ہو جاتی ہیں اور اس سے چہرے پر نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہونے لگے تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، اس سے درد دور ہو جاتا ہے۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ اسے ہی پتھر مارتے ہیں۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ گردے یا پتے میں پتھری ہو جائے تو کھیرے کا رس باقاعدگی سے پی لیا کرو۔ ناظرین، کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ چھوڑنے سے انسان کا جسم پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ گنجپن دور کرنے کے لیے سر پر دھنیے کا رس لگاؤ، اس سے کافی فائدہ ملے گا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، دانت خراب اور کمزور نہیں ہوں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں، اس سے دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہے کام کریں، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے
دماغ تیز ہو جاتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لو، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کرو، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنی امت کے لیے ہے۔ ناظرین، کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، گرم کھانا کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے کبھی جسم پر جھریاں نہیں آتی۔ ابلے ہوئے انڈے والا پانی بچوں کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر اپنی زندگی لمبی کرنی ہے تو کھانا کم کھاؤ، روزانہ مسواک کرنے کی عادت بنا لو، آپ کو کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ جلد کی بیماریوں سے بچنا ہے تو نہاتے وقت آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہا لو۔ روزانہ گندم کی روٹی کا استعمال کرو، اس سے آپ کا معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو روزانہ ادرک کا ایک ٹکڑا کھایا کرو۔ چاولوں کے بعد دودھ کبھی مت پینا، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل ہلدی، زیرہ اور سونف کو پیس کر ایک چٹکی کھا لیا کرو، پیٹ کی چربی روز آدھا کلو کم ہو جائے گی۔ ناظرین، پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ، دھبے، جھریاں دور ہو جائیں گی۔ کچا دودھ پیا کرو، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑا سونف ڈال کر پی لیں، کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ شام کے وقت چاول استعمال کرنے سے بدن کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا ہلکا ناریل کا تیل لگائیں، بال ساری زندگی کمزور نہیں ہوں گے۔ ایک پھل ایسا ہے جسے روز کھانے سے 3 دن میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے، اور وہ پیلوں کا پھل ہے جو صحراؤں میں اگتا ہے، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانسی نہ جا رہی ہو تو گرم پانی میں گڑ کا ٹکڑا ڈال کر پی لو، کھانسی 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ جو کا دلیا ہفتے میں 1 بار بنا کر کھاؤ، دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر وضو میں رہنے سے عمر بڑھتی ہے اور چہرے پر نور آتا ہے۔ ناظرین، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے، اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ناظرین، 6 دن میں پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو اجوائن کا مسالہ اور سنگھاڑا کھا کر اوپر سے گرم پانی پی لو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی کا 1 گلاس لیں اور اول و آخر 1 بار درود شریف اور درمیان میں 10 بار یا غنیو پڑھ کر دم کر دیں۔ اس پانی کو احتیاط سے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، انشاءاللہ رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، روغن بادام نیم گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں آئے گی۔ انجیر میں ناریل کا تیل اور نیم گرم سونف کا رس ملا کر ناف پر مالش کرو،
20 دن میں 40 کلو چربی کم ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو لہسن کے پانی سے چہرہ دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، 2 پھل ایسے ہیں جس کو عورت کھا لے تو عورت 70 سال تک 18 سال جیسی جوان نظر آئے گی، اور وہ پھل ہیں لیچی اور خربوزہ۔ جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ سونف اور مصری پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لسی پینے سے سینے کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پینے سے گردے ٹھیک رہیں گے۔ انار بدن کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ گنے کے جوس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔